ہیں کیا ہم بینک اور فائنانس کمپنیز کی شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں؟ ایک بھائی نے تعمیر کی ہو تو گھر ورثہ میں کیسے تقسیم ہوگا؟ بہت اہم سوال ہے، آج کل یہ بہت ہو رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے گھر خریدا تھا جو کافی پرانا تھا، میں نے اس گھر کو مزید 2 فلور بنوایا، اب اس گھر میں میری 3 بہنوں کا حصہ کس حساب سے ہوگا؟ اس ویلیو پر جس پر میرے والد نے خریدا تھا یا گھر کی موجودہ شکل پر؟ دیکھیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ والد صاحب جس کنڈیشن میں گھر چھوڑ کر جاتے ہیں، بعض دفعہ بیٹا اولادوں میں سے کوئی اس میں مزید تعمیر کرتی ہے یا والد صاحب کی زندگی ہی میں تعمیر کی ہوتی ہے، تو والد صاحب کا گھر تھا، آپ نے اس پہ مزید 2 فلور بنا دیے اوپر۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ، اگر آپ نے اس وقت کوئی ایگریمنٹ کیا تھا والد صاحب سے یا والد صاحب کے مرنے کے بعد وارثوں سے ایگریمنٹ کیا تھا اپنے بہن بھائیوں سے کہ بھائی میں اس گھر کے اوپر مزید 2 فلور بنا رہا ہوں، تو یہ جب گھر بکے گا تو یعنی میں اس کی قیمت الگ سے لوں گا، یہ پہلے سے آپ نے کوئی تصریح کی تھی تو پھر تو آپ کو الگ سے ان 2 فلور کی قیمت ملے گی۔ اور اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں یہ قرض کے طور پر دے رہا ہوں، جب وراثت تقسیم ہوگی تو پہلے میرا قرض واپس کیا جائے گا، اس کے بعد پھر ہم اس گھر کو وراثت میں تقسیم کریں گے، اور وارثوں نے مان لیا تھا اس کو، تو یہ قرض ہے۔ اگر ایسی کوئی تصریح نہیں تھی تو پھر یہ ایک احسان ہے آپ کی طرف سے کہ نیچے کے فلور پہ آپ نے احسان کر کے اوپر کے 2 فلور مزید بنا لیے۔ تو جب بھی کوئی کسی کی زمین پر احسان کرتا ہے، کسی کی زمین پر کوئی تعمیر کرتا ہے، تو وہ بس ایک احسان ہی کہلاتا ہے، وہ کوئی ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو جو زمین کے مالک ہوتے ہیں یا نیچے کے فلور کے مالک ہوتے ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوپر کے جو 2 پورشن ہیں یہ آپ یہاں سے ہٹا دیں، توڑ دیں، اس کو اپنے گھر لے جائیں۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کو آرڈر کریں کہ ہم آپ کو ان 2 اوپر والے پورشن کا الگ سے کوئی حصہ نہیں دیں گے، نیچے والا گھر تقسیم ہوگا، اوپر والا جو ہے وہ آپ چاہے تو توڑ دیں، چاہے تو ملبے کی قیمت لے کے آپ وہ گھر بھی یعنی اس مشترکہ وراثت میں شامل کر لیں۔ تو یہ ان کو پورا حق حاصل ہے، لیکن یہ ایک فتوے کی طور پر ہے۔ اخلاقی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ایک بھائی نے اتنا احسان کر کے اوپر 2 فلور بنائے، اب اس بیچارے کو آپ یہ حکم دیں کہ توڑ تاڑ کے لے جاؤ اور ملبہ فروخت کر دو، تو یہ اس کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ اس نے احسان کیا اور آپ اس کو احسان کا بدلہ یہ دے رہے ہیں کہ جی وہ ملبہ اٹھا کے لے جاؤ۔ تو اس لیے ورثہ کو چاہیے آپس میں دیکھیں، وراثت تو صرف نیچے والے پورشن میں ہوگی، نیچے والے پورشن کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ لگائی جائے گی، اور اس مارکیٹ ویلیو یعنی جب گھر بک رہا ہے نا اس وقت مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی، یا جب وراثت تقسیم کر رہے ہیں، جیسے آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس وراثت کو تقسیم کریں تو آج جو گھر کی ویلیو ہے وہ لگائی جائے گی۔ والد صاحب نے جس ویلیو پہ گھر خریدا تھا وہ نہیں لگائی جائے گی، آج کی ویلیو سے نیچے والے پورشن کو آپ لوگ ڈیوائڈ کریں گے، اوپر والے کو یا تو وارث کہتے ہیں کہ اس کو توڑ کے لے جاؤ، یا یہ کہ وارثین اس کی الگ سے قیمت لگا کے کوئی بھی خریدنا چاہے خرید لے۔ اور اخلاقی لحاظ سے اگر آپ اس کو چاہتے ہیں حل کرنا تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ 2 راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو اس پورے پورشن کی ویلیو لگائیں، اوپر والے 2 فلور کی بھی اور نیچے والے کی بھی، پورے پورشن کی ویلیو لگائیں، اور یہ دیکھیں کہ اس پورے پورشن کی ویلیو مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے بنتی ہے، یعنی تینوں پورشن کی، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کی 1 کروڑ روپے بنتی ہے۔ تو پھر اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھیں کہ اگر یہ اوپر کے 2 فلور نہ ہوتے تو پھر اس نیچے والے گھر کی ویلیو کیا ہوتی؟ اسٹیٹ ایجنٹ نے فار ایگزامپل آپ کو بتایا کہ اگر یہ اوپر کے 2 فلور نہ ہوتے تو یہ گھر 80 لاکھ کا ہوتا، اوپر کے 2 فلور بننے کی وجہ سے 1 کروڑ کا ہو گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس گھر کی ویلیو میں جو اضافہ ہوا ہے اوپر کے 2 فلور کی وجہ سے وہ 20 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ تو اس گھر کو مکمل فروخت کیا جائے 1 کروڑ میں، 20 لاکھ اس بھائی کو دے دیے جائیں جس نے اوپر کے 2 پورشن تعمیر کیے ہیں، اور باقی 80 لاکھ میں وراثت کو تقسیم کر دیا جائے سب ورثہ میں، جس میں یہ بھائی بھی برابر کا شریک ہوگا۔ اس طرح سے اگر کر لیتے ہیں تو وارثوں پر یہ لازم تو نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کر لیں گے تو لا تظلمون ولا تظلمون، جو بڑا بھائی جس نے بیچارے نے اتنا پیسہ لگا کے گھر کی تعمیر کی ہے اس کی بھی حق تلفی نہیں ہوگی، یعنی اخلاقی لحاظ سے اس کا بھی نقصان نہیں ہوگا، اور ان وارثوں کو بھی ان کا حصہ مل جائے گا، اس لیے کہ نیچے والے مکان میں وراثت جاری ہو رہی ہے اور ان بہن بھائیوں کو اس میں بہرحال برابر کا حصہ اپنا مل رہا ہے، تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے ایسا کرنے میں۔ اور پہلی صورت پہ اگر یہ عمل کریں گے کہ بھائی کو بولیں گے اوپر والے 2 پورشن توڑ کے لے جاؤ، تو ان بہن بھائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اوپر والے کا بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو خام میں اپنے بھائیوں کو اس طرح سے ناراض کرنا، ان کا بیڑا غرق کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے، اس سے اجتناب کریں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس کا بہتر طریقہ تقسیم کا یہ ہے کہ نیچے والے پورشن
اوپر والا اور اس سے اوپر والا فلور، ان تینوں کی مارکیٹ ویلیو لگائیں، 2-3 اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھیں کہ یہ کتنے کے ہوں گے. اگر 3-4 ریٹ مختلف ریٹ آتے ہیں تو اس کا ریشو نکال لیں. ایک اسٹیٹ ایجنٹ کہتا ہے کہ 1 کروڑ روپے، دوسرا کہتا ہے 1.5 کروڑ روپے، تیسرا کہتا ہے 2 کروڑ روپے. تو 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ کو 3 سے ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے وہ ریشو نکل آئے گی. تو پہلے ریشو نکالیں مختلف ایجنٹ سے قیمت معلوم کر کے، تو تینوں فلور کا ریشو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ اوپر کے 2 فلور نہ بنے ہوتے تو پھر ماہرین سے معلوم کروائیں صرف نیچے والے پورشن وہ کتنے میں بکتا. اس میں جو مختلف اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو مختلف ریٹ دیں اس کا ریشو نکال لیں. تو پھر مجموعی قیمت سے اس نیچے والے فلور کی قیمت کو مائنس کریں، جو ڈفرینس آئے گا وہ بڑے بھائی کو دے دیں، اور جو بچے گا وہ آپس میں شرعی حصص کے حساب سے آپس میں ڈیوائڈ کر لیں. وہ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو قریب ممالک سے رجوع کریں. کیا ہم بینک اور فائنانس کمپنیز کی شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں؟ شیئر خرید اور بیچ سکتے ہیں؟ کیا یہ شرم جائز ہے یا نہیں؟ بھائی سعودی بینک کے شیئر خریدنا ناجائز ہے، خرید کے بیچنا بھی ناجائز ہے. اور فائنانس کمپنیز کی جو شیئرز کی ٹریڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ فائنانس کمپنی سودی لین دین نہ کرتی ہو. یعنی وہ سود پہ لوگوں کو، بعض فائنانس کمپنی ایسی ہوتی ہیں جن کا کام یہ ہے کہ پیسہ دینا اور پھر اس پہ متعین سود لینا. یہ اگر ان کا بزنس ہے تو وہ بھی سودی بینک کے حکم میں. اور اگر اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے تو وہ بزنس اگر حلال ہے تو پھر حلال کمپنی کے شیئرز آپ خرید سکتے ہیں، اور ناجائز کمپنی کے شیئرز خرید کے بیچ نہیں سکتے. اور شیئرز کی خرید و فروخت میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کمپنی کے جو ایسٹس اگر وجود میں ہی نہیں آئے، بعض دفعہ کمپنی ابھی وجود میں آ رہی ہے، اس کے ایسٹس نہیں ہے، صرف سیال رقم ہے، لیکوڈ شکل میں اس کے ایسٹس ہیں، یعنی سیال رقم ہے. تو ایسی کمپنی کے شیئر خرید کے آپ فیس ویلیو پہ تو بیچ سکتے ہیں، کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. اور اگر کمپنی کے اثاثے بھی وجود میں آ گئے ہیں، ایسٹس بھی وجود میں آ گئے ہیں، تو پھر ایسی کمپنی بشرطے کہ جائز ہو، جیسے میں نے پہلے بتایا، اس کمپنی کے شیئر کو خرید کر آپ بیچ سکتے ہیں، نفع پر بھی نقصان پہ بھی. لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ جب تک شیئر آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. اور قبضے میں آنے کا کی جو ایک عرف میں آج کل وہ ایک علامت ہے، وہ دلیل ہے، وہ یہ کہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے. تو نام جب تک آپ کے ٹرانسفر نہیں ہوتا آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. اور اس میں بھی فارورڈ سیل اور فیوچر سیل وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے. فارورڈ سیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیئر خریدا اور آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ ابھی تو یہ شیئر میرا ہے لیکن فلاں تاریخ کو یہ شیئر آپ کا ہو جائے گا، اور اس وقت اس کی قیمت بھی آپ کے ذمہ واجب ہو جائے گی. تو یہ جائز نہیں ہے. ابھی بیچیں آپ، بے شک قیمت وہ بعد میں دیں لیکن شیئر آپ کو ابھی فروخت کرنا ہے. تو یہ چند شرطیں، یعنی فارورڈ سیل، فیوچر سیل بھی جائز نہیں ہے. قبضے میں آنے سے پہلے یعنی شیئر آپ کے نام ٹرانسفر ہونے سے پہلے بھی بیچنا جائز نہیں ہے. اور تیسری شرط کہ کمپنی کا کام حلال ہو، حرام کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اور چوتھی شرط، کمپنی کے ایسٹس اگر وجود میں نہیں آئے ہیں، لیکوڈ فارم میں وہ کمپنی ابھی ہے، یعنی اس کے اثاثے جو ہیں صرف کرنسی کی صورت میں ہیں، تو پھر وہ آپ اس شیئر خرید کے فیس ویلیو پہ، یعنی جتنے کا خریدا اتنے کا تو بیچ سکتے ہیں، کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. کیا تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار جائز ہے اور اس کی آمدن کا کیا حکم ہے؟ تمباکو اور سگریٹ کے کاروبار بہت سے علماء، عرب علماء خاص طور پر، ان کے نزدیک بالکل حرام ہے. تمباکو کا استعمال بھی، سگریٹ کا استعمال بھی. جو بر صغیر کے علماء ہیں، ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے علماء، وہ تمباکو اور سگریٹ کو مکروہ کہتے ہیں، حرام نہیں کہتے. تو عرب علماء کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس میں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو سگریٹ ہے اور تمباکو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی ہے. سگریٹ کینسر کا ذریعہ بنتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے، اور تمباکو بھی اسی طرح بالآخر انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے. تو خودکشی جیسے کھمبے سے چپک کے مرنا حرام ہے، تو ایسے ہی سلو پوائزن دے کے اپنے آپ کو مارنا بھی ناجائز ہے. جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں تمباکو اور سگریٹ یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. مکروہ کا مطلب، مکروہ اس لیے ہے کہ اس سے انسان ہلاک تو ہوتا ہے لیکن یقینی ہلاکت نہیں ہے. کئی لوگ 20 سال تک سگریٹ پیتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو، اور یعنی یقینی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ خودکشی جس میں موت یقینی یا غالب درجے میں ہو، وہ اس خودکشی کو ہم حرام کہیں گے. باقی جو آپ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ لیکن فوری ضرر اس کا نہ ہوتا ہو، بلکہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے، جیسے تمباکو یا سگریٹ سے جو نقصان ہوتا ہے بعض دفعہ اس کی کسی دوا کے ذریعے یا ایسی صحت مند خوراک کے ذریعے کہتے ہیں کہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے. تو ناپسندیدہ تو ہے اس لیے کہ بہرحال نقصان دہ ہے، اس پہ تو تمام ڈاکٹروں کا اجماع ہے، لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا. یعنی آپ اس کو اس خودکشی پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کھمبے سے چپک کے فوراً مر جائے اور ایک سگریٹ پی کے مرے. تو دونوں خودکشیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں یقین نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے جیسے شوگر کا مریض اگر لڈو کھائے تو اس کو ہم حرام تو نہیں کہیں گے،
اس لیے کہ بہرحال اس میں موت یقینی نہیں ہوتی. حالانکہ نقصان شوگر کے مریض کو لڈو کھانے کا ہوتا ہے لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا, اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں. ہم جو پانی پی رہے ہیں یہ بھی نقصان دہ, یہ جو ہوا آلودہ ہو رہی ہے ڈیزل کاروں سے اور وہ جو دھواں چھوڑ رہی ہیں گاڑیاں, تو وہ بھی تو حرام ہے, ناجائز ہے, اس لحاظ سے کہ اس سے بھی انسانی صحت کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن اس کو ایسا حرام نہیں کہیں گے کہ جیسے کھمبے سے چپک کے مرنے والا, خودکشی کرنے والا. تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے درجات ہیں. فوری نوعیت کا ضرر ہو تو وہ بالکل حرام ہے, اور اس سے کم درجے کا ہو تو حرام نہیں, مکروہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سگریٹ پئیں اور لوگوں کو پلائیں, بہرحال یہ ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے. اور اگر کسی کو ڈاکٹر بتا دیں کہ آپ کے لیے سگریٹ انتہائی نقصان دہ اور آپ کے موت کا غالب گمان ہے کہ آپ سگریٹ پی کے, یعنی آپ کے غالب گمان ہے کہ آپ مر جائیں گے, تو پھر ایسے شخص کے لیے یقیناً سگریٹ پینا حرام ہو جائے گی. تو اس لیے یہ گندا کام ہے. علماء بر صغیر بھی اس کو اپریشیٹ بہرحال نہیں کرتے. مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کرنے کی چیز نہیں ہے, نہ اس کا بزنس کرنا اچھا کام ہے اور نہ سگریٹ پینا اور تمباکو کھانا اچھا کام ہے. بعض چیزیں حرام نہیں ہوتی اس درجے میں لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہوتی. اور پھر سگریٹ کا جو نقصان ہے وہ تمباکو سے بھی زیادہ ہے, تو اس لیے سگریٹ میں جو کراہت ہے وہ تمباکو سے زیادہ. تو جیسے جیسے کراہت بڑھے گی اسی حساب سے اس کی ارننگ میں کراہت پیدا ہوتی چلی جائے گی. تو خالص حرام تو ہم نہیں کہتے, لیکن بہرحال ایسے پاکیزہ اور طیب مال بھی نہیں ہے. جیسے قرآن نے کہا کلوا من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, تو یہ سگریٹ اور تمباکو پاکیزہ چیزوں میں بہرحال داخل نہیں ہے, تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن ہم بہرحال اس کو بالکل ایسے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے, ناپسندیدہ ہونے کا, مکروہ ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں.